نحمدہ نصلی علی رسول کریم اللہم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری تقریر ہے اس کا موضوع ہے اسلام کس طرح منتقل ہوا۔ اس پر طرح طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے ترجمے نکال رہے ہیں۔ یہ کس طرح منتقل ہوتا رہا، کس طرح منتقل ہوتا رہا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ لوگوں کی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ فساد ڈالنے کے لیے پیدا کیا، نہ کہ بےہودہ بولنے کے لیے پیدا کیا، نہ کہ لوگوں کو حق کھانے کے لیے پیدا کیا۔ کسی مقصد کے لیے نہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تو میری صرف عبادت کر، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش بھیجے اور تمام کو یہی حکم دیا کہ میری توحید بیان کرتے رہو، میری توحید بیان کرو، میری توحید بیان کرو۔ تو تمام نبی، پیغمبر، رسول اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے رہے، نیکی کا حکم بتاتے رہے، بدی سے منع کرتے رہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی تبلیغ کی، اسی دین کی پیروی کی، اسی دین کا لوگوں کو بتایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو نبی، رسول، پیغمبر آتے رہے وہی توحید بتاتے رہے جو آج تم کو حکم دیا ہے۔ اور تیرے باپ ابراہیم جس دین کی پیروی کرتے تھے اسی دین کی تم پیروی کرتے ہو۔ یہ کہہ دو اپنے قوم، قبیلے، لوگوں کو کہ میں کوئی دین اپنی طرف سے نہیں لایا، میں تو اسی دین کی پیروی کر رہا ہوں جس کی دین کی میرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کرتے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دین اختیار کیا جو ان کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کرتے رہے، اسماعیل کرتے رہے، اسی دین کی پیروی کرتے رہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ میری توحید بیان کرو، میرے انعامات لوگوں کو بتاؤ اور میرے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ، یہی تمہارا کام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکام کھول کھول کر بیان کرتے رہے، وضاحت سے بیان کرتے رہے، تفصیل سے بیان کرتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے، بدی سے منع کرتے رہے۔ یہی ہمارا دین اسلام ہے، یہی ہمارا مذہب ہے۔ کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ 5 بنیادی جز اسلام کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو وضاحت سے کھول کھول کر بیان کی ہے، تمام چیزیں تفصیل سے بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ اسی دین کی پیروی کرتے رہے، اسی پر ہی قائم رہے، لوگوں کو اللہ کے حکم بتاتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے رہے، یہی اسی دین پر کاربند رہے جس دین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاربند تھے۔ ان کے جانے کے بعد پھر جو تابعین، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے سکالر، مفتی، عالم دین اسی دین کی پیروی کرتے رہے، یہی لوگوں کو بتاتے رہے، یہی لوگوں کو سناتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے،
نیکی کا حکم بتاتے رہے. یہی دین چلتا آیا اول سے آخر تک. یہی دین رہے گا اسلام. مسلم، ہم نے تمہارا نام اس لیے مسلم رکھا کیونکہ یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا تھا، اس لیے ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا. قرآن اس لیے عربی میں ہم نے نازل کیا کہ تمہاری زبان عربی ہے اور اس کو تم اچھی طرح سمجھو. آگے آ کر ہم نے بدقسمتی سے طرح طرح کے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے. طرح طرح کے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیے. یہ دین ہمیشہ اسی طرح منتقل ہوتا رہا. نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو. اصل اسلام کا جز بنیادی یہی ہے. لوگوں کو نیکی کا بتاؤ، برائی سے لوگوں کو منع کرو. یہی نیکی ہے. جو نیکی کرے گا جنت میں چلا جائے گا، جو برائی کرے گا دوزخ میں چلا جائے گا. آگے سے ہم نے کیڑے نکالنے شروع کر دیے. بدقسمتی سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. تمام نبی اللہ کے توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تسی میری عبادت کرو، تم میری عبادت کرو. یہ نہیں کہا. وہ یہی کہتے رہے اللہ کے حکم مانو اور ہمارے حکم مانو. جو اللہ ہمیں بتاتا ہے وہی ہم تمہیں بتاتے ہیں. جسے اللہ ہمیں منع کرتا ہے تمہیں بھی ہم تمہیں منع کرتے ہیں. یہ اللہ کے حکم ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں کرتے. جو کچھ ہمیں اللہ بتاتا ہے ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. یہ ہے دین. کہاں سے منتقل ہوا، کس طرح منتقل ہوا، اس کا تو جواز ہی نہیں ہے کوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے 5 بنیادی جز ہیں: کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ. ان میں جان بوجھ کر جو بھی کوئی خطا کرے گا وہ گنہگار ہوگا. یہ ایک دائرہ کھینچا گیا، اس دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارو. اس کا نام ہے اسلام. کس کو نہیں پتہ مائی باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے. یہ سب کو پتہ ہے. ہم جان کے اندھے بنے ہوئے ہیں. جان کے یہ ہر کسی کو پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں نہیں بتایا؟ مخلوق خدا کو سب کچھ بتایا. آگے سے ہم کیڑے نکال رہے ہیں. علم کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے. ہم لالچی ہو گئے ہیں. اپنے فائدے کے لیے ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو نہ کرنے والا ہو. بدفعلی کرنا جرم ہے، ہم نہیں کرتے. شراب پینا جرم ہے، ہم نہیں پیتے. رشوت لینا جرم ہے، ہم نہیں لیتے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا جرم ہے، ہم نہیں کرتے. رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنا جرم ہے، ہم نہیں کرتے. ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو. جو لوگوں کو باتیں بتانے والی ہیں وہ بتاؤ. آگے پیچھے ٹال مٹولا نہ کرو. یہ ہر کسی کو پتہ ہے. اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ حج کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو. اور کس دین کی تم بات کر رہے ہو؟
یہی دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا، جس سے اللہ نبی نے منع کیا ہے منع ہو جاؤ، جس کا حکم دیا ہے وہ کرو، یہی تو وہ دین ہے۔ نیکی کرو، بدی نہ کرو، یہ دین ہے۔ لوگوں کے حق نہ کھاؤ، یہی دین ہے۔ کس دین کی تم بات کر رہے ہو؟ کس طرح مستقل ہوا، کس طرح نہیں ہوا؟ قرآن پاک وہی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ حق ہے۔ کوئی جو مرضی اپنا کرتا پھرے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ نیکی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برائی کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ آپ وہ بات لوگوں کو بتاؤ جو لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے۔ ہمارے میں کتنے گروہ بن گئے ہیں، کس بات کا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہم نے خود بنائے ہیں۔ ہم خود اختلاف کرتے ہیں، خود ایک دوسرے پر چکڑ اچھالتے ہیں، خود ہم ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ نہیں، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزرے ہوئے لوگوں پر مت لعنت کرو۔ یہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا کام ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی پتہ ہے، مائی باپ کو گالی دینا گناہ ہے، مارنا گناہ ہے، دوزخی ہو جاتا ہے انسان۔ تو ہم نے کیا کیا؟ والدہ کا حق زیادہ کر دیا اور والد کا حق کم کر دیا۔ کیوں ایسی گفتگو کرتے ہو؟ والدہ اور والد کا ایک ہی مقام اللہ رب العزت نے، یہ دو چیزیں دنیا میں رشتہ سب سے پہلے جو بیوی اور خامد کا وجود میں آیا، باقی تو رشتے تمام کے بعد میں بنے۔ یہ ہمارے معاشرے کو رب جانے کیا ہو گیا، ہم تو ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے۔ ہمارا ایک ہی مذہب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمارے وہی عقیدے ہونے چاہیے۔ آگے پیچھے کوئی اور جو مرضی ہے پیا کے، اور کسی کا تو عقیدہ یا کسی کی گفتگو تو اس کو تو ہم فالو ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا کھول کھول کے بیان کر دی، ہر چیز کا وضاحت سے بیان کیا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اور کسی کی بات سننے کی، سمجھنے کی؟ آج سے کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ قرآن پاک کے ہر زبان میں ترجمے ہوئے، ہر زبان میں، حدیث نبوی کے ہر زبان میں ترجمے ہوئے۔ صرف ہم کو جو مشکلات ہے کہ ہم سچی بات بیان کرنے سے کتراتے ہیں، یہ ہم پر یہ چیز ابھی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم سچی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی قوم کو راہ راست پر لائیں۔ بات کرتے ہیں تو بےہودہ بات کرتے ہیں، بولتے ہیں تو اس کی پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جو سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا مسئلہ بیان کر رہا ہے، کس طرح کا مسئلہ بیان کر رہا ہے، کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ وہ مسئلے بیان ہم کرتے ہیں بدقسمتی سے جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، روزے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، حج کے بارے میں معذرت کے ساتھ تفصیل سے بتائیں، زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے بنائیں، نیکی بیان کریں، نیکیوں کا اجر بیان کریں، پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم تو بیٹھ جاتے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا، ٹمکانے نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے کسی نے کند چلا لی، کوئی کہتا ہے کسی ہو۔ بھائی اس چیز سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔
ہمیں کسی کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز وضاحت سے بیان فرما دی. صرف ہماری مشکلات جو ہمیں پیش آ رہی ہے عمل کرنا پیش آ رہی ہے. ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم بکھرتے جا رہے ہیں. اے یار خدا کا خوف کرو اور تمام علماء دین اکٹھے ہو جاؤ، تمام اپنے اختلاف بلا کے اور پاکستانی قوم کو یکجاں اکٹھا کر لو، خود بھی یکجاں اکٹھے ہو جاؤ. تم اکٹھے ہو جاؤ گے تو ساری قوم اکٹھی ہو جائے گی، تم بکھرے رہو گے تو قوم بھی بکھری رہے گی. یہ مسئلہ ہے ہم میں تو فرقہ بازی بہت ہوگی، ہم میں بدخلاقی بہت ہوگی، اخلاقی کمی ہوگی. اور یار طرح طرح کے ٹی وی پر بیٹھ کر مسئلے بیان کرتے ہو، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، دین کس طرح منتقل ہوا، کن لوگوں کے ہاتھوں منتقل ہوا. اور یار نیکی کا حکم دو، غریبوں کی مدد کرو، نیکی ہے. اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، نیکی ہے. اور اٹھے ہوئے کو مناؤ، نیکی ہے. مائی باپ کی خدمت کرو، نیکی ہے. سچ بولو، نیکی ہے. جھوٹ سے پرہیز کرو، لوگوں کو الٹا چلانے سے پرہیز کرو، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو. یہ ہے نیکیاں. ہم میں لالچ زیادہ ہو گیا، پہلے ہم بے لالچ تھے، اس لیے ہماری دنیا پر حکمرانی تھی. جب سے ہم لالچی بنے، دنیا سے حکمرانی ہماری ختم ہو گئی. ہم گروہوں میں بانٹ گئے، ہمیں کوئی چیز سمجھ ہی نہیں رہی. کہاں ہنس کی بولی سیکھنے کے لیے گئے تھے تو بعد میں کڑائی کرتے آئے واپس. ہمیں بس کڑائی ہے، شور شرابہ ہی ہے. اصل جو بات ہے ہم سے ختم ہوگی. ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی. ہمیں سچ بولتے بھی ہیں تو فرا فرو کے بولتے ہیں، نہ کوئی کہے جھوٹے، نہ کوئی کہے سچے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اسی پر کر بند رہو جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری بقا ہے، یہی ہماری آخرت ہے. اسی پر ہمیں رہنا چاہیے. ہمیں لوگوں کے آسرے نہیں لینے چاہیے. کسی نے کیا مہینہ نکالا، کسی نے کیا مہینہ نکالا. ہمیں کسی کے مہینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو صرف اللہ اور اللہ کے دین کی ضرورت ہے. دین کہتے ہی اسی چیز کو جس میں نیکی ہو، بدی نہ ہو. وہی سچا مسلمان ہے، وہی دیندار ہے جو نیکی کرتا ہے، بدی سے باز رہتا ہے. نیکی دل کھول کے کرتا ہے اور بدی سے پرہیز کرتا ہے. اسی کو دین اسلام کہتے ہیں. یہی دین ہے ہمارا، یہی نبی نے ہمیں حکم دیا. نیکی کرو، بدی سے باز رہو. یہی ہمیں کرنا چاہیے فالو. کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا. جب ہماری موت آتی ہے تو کوئی نہیں ہمارے نزدیک آتا، نہ کسی کی جرت ہے کہ ہمیں بچا لے. کوئی نہیں ہماری سفارش کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. وہی ہماری سفارش کریں گے، وہی ہمارے لیے روتے تھے، وہی ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے بخشش کی. کوئی بھی اللہ حکم نازل کرتا تو حکم سن کر کہتے یا اللہ میری امت کو بخش دیں. آج جو ہم دین سے کیڑے نکال رہے ہیں، ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر پابندی سے پہرا دینا چاہیے. ہمارے علم و دین کو بھی دینا چاہیے. ہماری یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس زندگی کو آخرت پر نہ ترجیح دو. یہ ختم ہو جائے گی. ہم بھی ختم ہو گئے، ہمارے باپ دادا بھی پہلے ختم ہو گئے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. کون ادھر رہتا ہے؟ کوئی رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتا. تو ہمیں چاہیے نا پھر نیکی کا حکم کرے، بدی سے روکے.
علماء دین کا یہی حق بنتا ہے، نیکی کا حکم کریں اور بدی سے روکیں۔ اور ہم تو اپنے بادشاہوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جن کو الف بے نہیں آتی، ایسے ایسے بادشاہ ہم اپنے سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ کدھر ہوتے ہیں یہ عالم دین؟ اس واسطے ہم کو نیکی کا ہی صرف حکم دینا چاہیے، بدی سے روکنا چاہیے۔ مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتا ہے، بدی سے باز رہتا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ نیکی جنت میں لے جاتی ہے، بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم فرماؤ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میری عبادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی بار ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اسی کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، نیکی کرو اور بدی سے باز رہو۔ یہی دین اسلام ہے۔ یہ آگے پیچھے سے پھر پھرا کے جو ہے نا سیڈیں نکالنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے دین میں۔ کسی نے ادھر نہیں رہنا۔ کتنے ہمارے علماء دین شہید کر دیے گئے یہ دائیں بائیں جانے کی وجہ سے۔ کتنے سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے۔ اے یار، اے ہم مسلمان ہیں، اے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا کے گئے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے، اسی پر کر بند رہنا چاہیے، اسی کو سر خم تسلیم کرنا چاہیے، اور باقی کچھ بھی نہیں کوئی دے سکتا۔ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ دوزخ جنت اللہ نے تیار کی ہوئی ہے۔ اور یار انسان کوشش کرے کہ نیکی کرے، نیکی کرے، نیکی کرے، بدی نہ کرے، بدی نہ کرے، بدی سے باز رہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس نیکی میں ہر کام ہو جاتا ہے، جیسے بدی میں برا کام ہر آ جاتا ہے، جیسے نیکی تمام نیکیوں کی کنجی ہے۔ نیکی جو ہے تمام نیکیوں کی کنجی ہے۔ جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جیسے سچ جو ہے تمام نیکیوں کی کنجی ہے، اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب ہم سچ بولنا شروع ہو جائیں گے تو ہر چیز ہمیں واضح نظر آ جائے گی، ہر چیز ہمیں واضح نظر آ جائے گی۔ جب ہم پھیر پھرا کے بات کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بھائی جان، جذبات میں سے میرے منہ سے اگر کوئی چیز نکل گئی تو مجھے معاف کرو۔ یہ میں جذبات میں آ کر آج باتیں کر دی ہیں، تو ہمارا موضوع ہے اتفاق والا، تو مجھے معاف کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔